वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। बरतानवी पार्लियामान में कश्मीर पर बहस से भारत चिराग पार। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की मखदूश सूरत के हवाले से बरतानवी पार्लियामान में जबरदस्त बहस हुई, जिस पर भारत ने सख्त एतराज किया है। बरतानिया का कहना है कि कश्मीर पर उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। बरतानिया में कुल जमाती अरकाने पार्लियामान के एक ग्रुप ने ऐवान ज़ेरी में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस के लिए करारदाद पेश की थी। भारत ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुक़द्दस ऐवान का इस्तेमाल गलत मकासद के लिए किया गया। कश्मीर की सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामान में जो करारदाद पहले पेश की गई थी, उसके तहत मार्च 2020 में ये बहस होनी थी, ताहम कोरोना वायरस की वबा के सबब इसे मुवक्कर कर दिया गया था। 23 सितंबर जुमरात को इस पर बहस का आगाज लेबर पार्टी की रुकने पार्लियामान डेबी अब्राहम्स ने किया। डेबी ने गुज़िश्ता बरस फरवरी में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अपने दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान ने कश्मीरियों तक मुकम्मल रसाई मुहैया की थी और वहां उन्होंने हुकूक से मुताल्लिक खुलकर बात भी की थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें बिला रोक टोक रसाई दी और हमने अपनी उन मुलाकातों को इंसानी हुकूक के मसाइल से मुताल्लिक ऐसे सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किया जिनका अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्टों में नुमाया तौर पर जिक्र किया है। डेबी अब्राहम्स का कहना था कि कश्मीर से मुताल्लिक बहस किसी मुल्क के खिलाफ या किसी की हिमायत में नहीं है, बल्कि ये इंसानी हुकूक की पासबानी के लिए है। इस तनाज़े में सहफ़रीक़ी अमल में कश्मीरियों को मरकजी अहमियत हासिल होनी चाहिए। इस बहस में तकरीबन सभी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 2 दर्जन अराकीन पार्लियामान ने हिस्सा लिया और बाज़ ने भारत की जमहूरी कदरों की हिमायत में भी आवाज़ उठाई। ताहम बेशतर ने कश्मीर से मुताल्लिक मोदी हुकूमत के इक़दामात पर नुक्ताचीनी भी की। दुनिया भर में और ख़ासकर खित्ते के लाखों कश्मीरियों के जहनों में यही सवाल है कि आखिर गुजरात का कसाई तक़सीम हिंद के दौर के न हल होने वाले इस तनाज़े का फैसला कैसा करेगा। कश्मीरियों से मुताल्लिक बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है और इसकी नज़र में ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान का 2 तरफा मामला है। बरतानवी हुकूमत कश्मीर की सूरत हाल को बहुत संजीदगी से लेती है, ताहम ये जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान पर आयद होती है कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वो इस मसले का पायदार सियासी हल तलाश करें। इसका हल तलाश करना या इसमें सालिसी का किरदार अदा करना बरतानिया का काम नहीं है। भारतीय हुकूमत ने इस हवाले से अपने एक सख्त रद्द अमल में कहा कि कश्मीर से मुताल्लिक किसी भी मौजू पर किसी भी फोरम में कोई भी दावा करने से पहले इसकी मुस्तनद हक़ाइक़ से तस्दीक करने की जरूरत होती है और इसे दलाइल से साबित भी किया जाना चाहिए। लंदन में भी भारतीय हाई कमीशन की तरफ से जारी एक बयान में इस बहस पर यह कहकर नुक्ताचीनी की गई कि भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना तौर पर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह है कि 2 बरस कबल भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद से ही खित्ते की तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल हैं और तभी से सैकड़ों कश्मीरी रहनुमा जेलों में कैद हैं। माहौलियाती तब्दीली के मुकाबले ये फूड सिस्टम बदलना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए दुनिया को फूड सिस्टम बदलने की जरूरत है। उन्हें इस पर गौर करना होगा कि वो खाना कैसे पकाते हैं, कैसे खाते हैं और खुराक किस तरह बर्बाद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास से खिताब करते हुए जुमरात के रोज कहा कि हमारे कुर्रे अर्ज पर
ہونے والی جنگ بند ہونی چاہیے اور فوڈ سسٹم امن کے قیام میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فوڈ سسٹم 1/3 گرین ہاؤس گیسز پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے سن 2015 میں منظور شدہ پائیدار ترقیاتی اہداف پر عمل کر کے جہاں بھوک اور غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، وہیں اس سے عالمی صحت اور دولت کے حصول میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ گوڈریس نے زرعی سبسڈی میں اصلاحات پر زور دیا اور کہا کہ خوراک کو محض تجارت کی ایک شے نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ یہ ایسے ایک حق کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے جس میں ہر ایک کا حصہ ہو۔ ورلڈ بینک گروپ، انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور فوڈ اینڈ نیڈلز کولیشن نے منصفانہ فوڈ سسٹم کے ساتھ 4.5 کھرب ڈالر کے تجارتی مواقع کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اس ہفتے کے اوائل میں بھوک کو ختم کرنے کے لیے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے کے بعد بل گیٹس فاؤنڈیشن نے دنیا بھر سے قلت تغذیہ کو ختم کرنے کے لیے جمعرات کے روز $900 ملین کی امداد کا وعدہ کیا۔ عالمی رہنماؤں نے ماحولیات کی صورتحال مزید ابتر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے سماجی اور سیاسی مضمرات ہو سکتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات بالخصوص اس وقت بڑھ جاتے ہیں جب ماضی یا موجودہ تصادم بھی ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور جب ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پانی جیسے قدرتی وسائل کی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو لوگوں کی شکایات اور کشیدگی اپنے عروج کو پہنچ کر تباہ کن صورت اختیار کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے تصادم کو روکنے اور امن کو برقرار رکھنے کی کوششیں متاثر ہوتی ہیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، کامیاب NRIs کی کہانیوں پر مشتمل پروگرام جہاں اور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں جہاں علم کی دولت ہوتی ہے وہاں مال و متاع کی افراد یا پیسے کی ریل پھیل نہیں ہوتی، مگر جن کے سر میں حصول علم کا سودا سوار ہو جاتا ہے وہ پھر مال و دولت کے حصول کو مقصد حیات نہیں بناتی، ان کی ترجیح حصول علم ہی رہتی ہے۔ جہاں اور بھی ہیں کہ اس خصوصی پروگرام میں آج ہم آپ کو جس شخصیت سے متعارف کرانے جا رہے ہیں وہ ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ حصول علم میں صرف کیا اور جب اس سے فارغ ہوئے تو علم بانٹنے یا اشاعت علم جیسے کار خیر سے جڑ گئے۔ اس قابل قدر شخصیت کا نام ہے مولانا ڈاکٹر نجیب احمد قاسمی، جنہوں نے ایک بڑا عرصہ سعودی عرب میں گزارا اور وطن لوٹ کر تدریس جیسے نوبل پیشے سے جڑ گئے۔ انہوں نے ضلع سنبھل UP میں ایک اسکول قائم کیا جو طلباء کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ کامیابی سے چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نجیب قاسمی نے 1999 سے 2019 تک یعنی پوری ایک دہائی سعودی عرب میں برسر کار رہے۔ اسی دوران انہوں نے حدیث کے ادبی و جمالی پہلو کے عنوان سے مقالہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ قاسمی صاحب نے مختلف دینی اور فقہی مسائل اور موضوعات پر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اہل اردو کی ایک بڑی اکثریت اتنی کتابیں پڑھی بھی نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا شاید ہی کوئی اردو اخبار یا رسالہ ایسا رہا ہوگا جس میں نجیب قاسمی صاحب کے مضامین شائع نہ ہوئے ہوں۔ ان کے لکھنے کی رفتار حیران کن ہے۔ وہ جسمانی طور پر جتنے چست اور پھرتیلے نظر آتے ہیں اتنے ہی ذہنی طور پر بھی چاق و چوبند ہیں۔ ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کا کمپیوٹر بھی ان سے کہتا ہوگا، سر جی تھوڑی دیر سانس لے لوں۔ عام طور سے ہمہ جہت شخصیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہیں، مگر نجیب قاسمی صاحب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک آف سیٹ مشین یا ایک انسانی کمپیوٹر ہیں۔ ناظرین کرام، اب آئیے پیش ہے ڈاکٹر نجیب قاسمی صاحب کا تفصیلی تعارف۔ مولانا نجیب قاسمی کا تعلق سنبھل UP کے ایک علمی گھرانے سے ہے۔ ان کے دادا مشہور و معروف مقرر اور مجاہد آزادی
مولانا اسماعیل سنبھلی تھے، جبکہ آپ کے نانا مفتی مشرف حسین سنبھلی۔ ڈاکٹر نجیب قاسمی نے ابتدائی تعلیم سنبھل میں حاصل کی، جس کے بعد دارالعلوم محمدیہ میں عربی کی تعلیم کا آغاز کیا۔ دریں اثنا 1986 میں یو پی بورڈ سے ہائی اسکول کامیاب کیا اور 1989 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے دوران یو پی بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کی تکمیل کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے BA عربی میں امتیازی نشانات سے کامیابی حاصل کی۔ نیز دلی کے قیام کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ ہی سے ترجمے کے کورسز کیے اور پھر عربی میں MA کیا، جس کے بعد اپنی PhD مکمل کی۔ موصوف کی ویب سائٹ www.najibqasmi.com کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ آپ کا تیار کردہ اسلامی موبائل ایپ دین اسلام 3 زبانوں اردو، انگریزی اور ہندی میں دستیاب ہے، جس میں مختلف اسلامی موضوعات پر مضامین کے ساتھ آپ کی متعدد کتابیں اور بیانات بھی موجود ہیں۔ لکھنے پڑھنے کے کام میں اس قدر مصروف رہنے کے باوجود ڈاکٹر نجیب قاسمی سماجی خدمات کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر نجیب قاسمی جامعہ ملیہ اسلامیہ الومنائی ایسوسی ایشن ریاض کے پلیٹ فارم سے سن 2006 میں اس کی تاسیس سے برابر کمیونٹی کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں برادران جامعہ کے احوال و قوائف پر مشتمل ایک ڈائریکٹری 2014 میں شائع کی گئی، جس کی اشاعت میں آپ نے گراں قدر خدمات پیش کی۔ ریاض سے واپسی پر ڈاکٹر نجیب قاسمی نے 2019 کے اوائل میں اپنے وطن سنبھل میں النور پبلک اسکول کے نام سے ایک انگریزی میڈیم اسکول دارالعلوم دیوبند، جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اکابرین و اساتذہ کی رہنمائی میں قائم کیا۔ اپنی بہترین کارکردگی اور معیار کی وجہ سے یہ اسکول سنبھل کے اہم اسکولز میں شمار کیا جانے لگا ہے۔ قاسمی صاحب کی کوشش ہے کہ النور اسکول میں جلد 12ویں جماعت تک لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے۔ قاسمی صاحب ملت کے تئیں ایک دردمند دل رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے خلوص نیت سے کی جانے والی کاوشوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ حضرات، اپنی بقا اور ترقی کے لیے NRI کا وطن لوٹ کر کاروبار کرنا، صنعتیں قائم کرنا اچھا ہے، لیکن اپنی بقا اور ترقی میں قوم و ملت کے مفاد کو شامل کرنے کے جذبے کے لیے ڈاکٹر نجیب قاسمی قابل ستائش ہیں۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو TV کی خصوصی پیشکش، کامیاب NRIs کی کہانیوں پر مشتمل پروگرام جہاں اور بھی ہیں۔